जिस कश्ती में हम बैठे थे, जिस कश्ती में हम बैठे थे, उसमें गम ही गम बैठे थे। तो ये बिल्कुल आसान सा है, जिस कश्ती में हम बैठे थे उसमें गम ही गम बैठे थे। मुशायरों की जिंदगी में आने के लिए मैंने पहले अपनी जिंदगी का पूरा एक नक्शा बनाया, और मेरा हम तो अपनी टाट पट्टी भी साथ लेके जाया करते थे। और उस जमाने में एक कल्चर था अनुज प्रताप सिंह साहब के पिटाई जरूर होती थी। पिटाई कंपलसरी सब्जेक्ट था स्कूल में, बच नहीं सकता था। जलते घर को देखने वालों, फौज का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। विश्व प्रख्यात और यूँ कहा जाए कि यह मुशायरों की यह समा बन चुके शायर नवाज देवबंदी साहब जेडी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम किस्से जेडी न्यूज़ के साथ के खास मेहमान हैं। और आज बायोग्राफी पे इनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और शुरुआत यहाँ से की जाती है। नवाज देवबंदी जी का वास्ता सहारनपुर के इस्लामिक नगरिया, यूँ कहा जाए कि ये इस्लामिक शिक्षा का विशेष संस्थान जहाँ पे है देवबंद में, दारुल उलूम से जो आपका वास्ता है, देवबंद से आपका वास्ता है। पिता सरगुज़र अब्दुल सुब्हान खान और माता हसीना बेगम के कोख से आप जन्म लेने वाले और उनके संस्कारों में कहकारे लेने वाले। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे भाई के रूप में आप वास्ता रखते हैं। हालांकि भाई बहन अब इस दुनिया में नहीं रहे, सबका स्वर्गवास हो चुका है। घर की परिवार की जिम्मेदारी आप बाखूबी निभा रहे हैं, न केवल घर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मोहब्बत का जो विश्व पटल पर आप जो सबक सिखा रहे हैं और सब कुछ मोहब्बत की बातें करने वाले नवाज देवबंदी साहब की शिक्षा की अगर हम बात करें, BCom MA उर्दू और मेरठ कॉलेज मेरठ से और जामिया उर्दू अलीगढ़ से जो मानद लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की है। PhD जो है उर्दू में PhD पत्रकारिता उर्दू में जो इन्होंने की है, उर्दू पत्रकारिता में PhD की है। परिवार में जो हमेशा आपके जो उर्दू का वास्ता रहा है, लेकिन कल्चर नहीं रहा है, तो शायरी का कल्चर नहीं रहा। बड़े भाई हालांकि जो है शायर के रूप में जो उन्होंने शुरुआत की थी। उम्र दराज उम्र के आप छोटे भाई हैं, उनके आप अनुज हैं, उनके कहकारे में आपने शायरी सीखी है, उनकी उंगली पकड़ के आपने जो शायरी की दुनिया में जो निकलना बाहर सीखा। हालांकि आपके परिवार में जो इस बात का बिल्कुल भी वास्ता नहीं था कि कोई बच्चा घर से बाहर शाम मगरिब के बाद बाहर निकल जाए, लेकिन शायरी का वास्ता जो है शाम को होता है, रात को रहता है। इस कल्चर को इन्होंने बदलने का प्रयास किया है और समा बने। आप जो है मुशायरों की विश्व पटल पर आप जो है समा बनने का, रोशनी देने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के आप चेयरमैन पद को आपने सुशोभित किया, न केवल सुशोभित किया है, उर्दू को आगे बढ़ाने का, उर्दू को जो जबान में जो शायरी की जबान में आगे बढ़ाने का आपने काम किया है। और वास्ता अगर बात करी जाए, लगभग 6000 से अधिक मुशायरों में आपने अभी तक स्वीकृत किया, और न केवल स्वीकृत किया, मोहब्बत की भाषा में जो आपने जो है देश और जहान को जो है मोहब्बत की जो है बात बताने का, गुलदस्ता खिलाने का काम किया है। तो ऐसे नवाज देवबंदी साहब जो है आज किस्से जेडी न्यूज़ के साथ में जो है हमारे साथ में हैं और इनकी बायोग्राफी चर्चा की जाएगी। खुद मौजूद है डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत आपका स्वागत है जेडी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में जो है आपका स्वागत करते हैं सर। हम बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुरुआत यहीं से करते हैं कि बचपन आपकी जो देवबंद के गलियों में बिताया और जो देवबंद के उस कल्चर में बिताया जहाँ पे हिंदुइज्म ने तहजीब या बस अब तो हमें कहने दीजिए, आप बहुत कुछ कर चुके, अब हमें कहने दीजिए। जी स्वागत है सर। असल में गालिब की एक लाइन है कि वो शेर है उनका कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है जी, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। जी। अपने बारे में कुछ बताना, अपने बारे में कुछ कहना, ये सबसे मुश्किल काम है।
اور کہنے میں ایک دشواری کیا ہوتی ہے کہ اگر زیادہ کہہ دیا جائے تو بے ایمانہ ہو جاتا ہے، اگر کم کہا جائے تو ایمانداری نہیں رہتی. اس لیے اپنے بارے میں بتانا بہت مشکل کام ہے کہ بات لوگوں تک پہنچ بھی جائے. لیکن آپ نے پوچھی ہے تو بتاتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی، میرے 2 بھائیوں کا ذکر کیا. جو میرے 2 بڑے بھائی تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اس زمانے میں جب میرے دونوں بھائی رخصت ہوئے تھے، میں نے ایک شعر کہا تھا کہ میرے 2 بھائی رخصت ہو چکے ہیں، میرے 2 بھائی رخصت ہو چکے ہیں، میں زندہ ہوں میرے بازو نہیں ہے، میں زندہ ہوں میرے بازو نہیں ہے. تو ظاہر ہے بغیر بازو کے آدمی نے پھر زندگی کو زندگی بنانے کی جدوجہد کی، کوشش کی، پریاس کیے. اور میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں. میرے پرکھے کیا تھے، زمیندار تھے، کاشتکار تھے، یہ پرانی بات ہے. لیکن مجھے زندگی کو زندگی بنانے کے لیے بڑا اسٹرگل کرنا پڑا، بڑی محنت کرنی پڑی، بڑی مزدوری کرنی پڑی، اور تب کہیں جا کر کے زندگی کو میں نے زندگی بنایا. میں نے اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دی. مشاعروں کی زندگی میں آنے کے لیے میں نے پہلے اپنی زندگی کا پورا ایک نقشہ بنایا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی کا نقشہ جن کا اچھا ہوتا ہے انہی کی زندگی کی تعمیر اچھی بنتی ہے. اور اسی لیے لوگ شاید اچھے آرکیٹیکٹ سے اچھا نقشہ بنواتے ہیں تاکہ ان کی گھر کی تعمیر شاندار ہو سکے. اور کوئی اچھا آرکیٹیکٹ مل جائے تو پھر تعمیر تاج محل بن جاتی ہے. بہرحال ایک کوشش کی تھی اپنی تعلیمی زندگی کو مکمل کرنے کی، تو اس کو مکمل کر کے پھر ہم نے اپنی زندگی کو شروع کیا. انوج پرتاپ سنگھ صاحب کہہ رہے تھے کہ 5-6 ہزار مشاعروں میں نے شرکت کی. بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ نے شہرت کی جو آخری منزلیں ہو سکتی ہیں 7 سمندر پار تک بھیجا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 7 سمندر پار تک جو خوشبو گئی ہے یہ ہندوستان کی خوشبو ہے، یہ اردو شاعری کی خوشبو ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو ہم تو پرائمری پاٹھشالہ میں پڑھتے تھے. آج تو ہماری جنریشن سینٹرل ڈیسی اسکولوں میں پڑھتی ہے، لاجواب فرنیچرز ہوتے ہیں. ہم تو اپنی ٹاٹ پٹی بھی ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اور اس زمانے میں ایک کلچر تھا انوج پرتاپ سنگھ صاحب کہ پٹائی ضرور ہوتی تھی. پٹائی کمپلسری سبجیکٹ تھا اسکول میں، بچ نہیں سکتا تھا، پٹائی ضرور ہوتی تھی. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پٹائی کے کلچر سے اور پٹائی کی بھٹی سے تپ کر کے جو لوگ آئے ہیں شاید انہیں پھر زندگی نواز دیوبندی بنا دیتی ہے، شہرت کی آخری منزلیں طے کر لیتے ہیں. پورے کا قلم ہوا کرتا تھا، تختی لکھتے تھے، پورے کا قلم ہوا کرتا تھا. تختی لکھنے کے لیے پورے کے قلم کو جب بناتے تھے تو یہ انگلیاں زخمی ہو جایا کرتی تھی، چاقو سے ایسے کر کے ایسے بناتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں ان سے نکلنے والا خون زندگی کا رنگ بن جاتا ہے. اور وہ رنگ اکیلا صرف خون کا رنگ نہیں ہوتا بلکہ وہ زندگی کا رنگ ہوتا ہے. تو وہ جو ہم قلم بنایا کرتے تھے، وہ جو انگلیوں سے خون نکلتا تھا، وہی زندگی کا رنگ ہے. پھر وہ قلم ہمارے لیے بڑا عجیب تھا. جس دن ماسٹر صاحب تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی سزا ضرور دیتے تھے. سزا انعام ہوا کرتا تھا. آج کی جنریشن سزا کو سزا سمجھتی ہے، اس زمانے میں یہ انعام تھا. ٹیچر، استاد جس شاگرد سے جتنی محبت کرتا تھا اس کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، کسی کا شعر ہے، عرشی حیدرآبادی کا شعر ہے کہ اے بتراش عشق کو حیرت میں ڈال دے، اے بتراش عشق کو حیرت میں ڈال دے، پتھر کی آنکھ سے کوئی آنسو نکال دے. استاد یہ چاہتا تھا کہ میں پتھر کی آنکھ سے آنسو نکال کر کے اس کو زندہ جاوید بنا دوں، اس کو کوہ نور بنا دوں. اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کوہ نور بنانے کا پروسیس ہوتا تھا اس اساتذہ کے ہاں. تو اس لیے وہ بچے پٹائی بھی ہوتی تھی اور وہ ماسٹر صاحب پورے کا قلم لے کر کے اور یہاں دونوں انگلیوں کے بیچ دبا کے اور یہاں سے دبا، اوہ کیا مزہ آتا تھا. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو دکھ تھا وہ جب شبد بن گئے، جب وہ لفظ بن گئے تو وہ پھر شاعری بن گئی.
اور پھر شاعری نے یہ کمال کیا کہ شاعری 7 سمندر پار تک گئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلیوں کے درمیان دبے ہوئے قلم نے جو دکھ سہا تھا وہ سکھ بن کر کے شاعری کی شکل میں ایک احساس بنا اور 7 سمندر پار تک مجھے قدرت نے جانے کا اتفاق دیا. اور ایک اور خوش نصیبی بتاتا ہوں. ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 6,000 مشاعروں میں نے شرکت کی. میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں ہندوستان کے ان شاعروں میں سے ہوں کہ میں جتنا مشہور اور مقبول اور پرسدھ مشاعرے میں ہوں اس سے زیادہ مقبول میں کوی سمیلن میں ہوں. یعنی کہ میں ہندی اور اردو کے دونوں اسٹیج پر یکساں مقبول ہوں. اور میں کہتا بھی یہی ہوں کہ ہندی اور اردو دونوں مل کے ایک نیا کلچر ڈیولپ کر سکتے ہیں. سیاست نے جو فاصلے پیدا کیے ہیں زبانیں اور بھاشائیں اس کو جوڑ سکتی ہیں. اور صرف اب زبان بچی ہے جس سے محبت پیدا کر کے یہ زبان جو ہے نا زبان شاعری یہ فیویکول ہے محبت کا فیویکول. اگر جوڑنا چاہتے ہو تو میں اپنی نئی جنریشن سے کہتا ہوں نئی نسلوں سے کہتا ہوں کہ شاعری پڑھا کرو محبت پڑھا کرو تو ملک بھی جڑے گا سماج بھی جڑے گا پریوار بھی جڑیں گے رشتے بھی جڑیں گے. بہت جڑاؤ کی ضرورت ہے بہت جڑاؤ کی ضرورت ہے. تو بہرحال پوری زندگی تقریباً میرا خیال سے 42-44 سال ہو گئے مجھے مشاعرے کے اسٹیج پر. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور میری ایک خوش نصیبی سنیے اگر کسی شاعر کو مغنی گانے یعنی کہ گائک گانے لگیں سادھو سنت گنگنانے لگیں ہے نا اور واعظین اپنے واعظ میں پڑھنے لگیں تو اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہے. مجھے اگر کسی نے ہندوستان میں گانا شروع کیا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا سنگر تھا. ان کا نام تھا جگجیت سنگھ غزل سمراٹ. مجھے گانا شروع کیا تو غزل سمراٹ نے گانا شروع کیا. آپ سنتے ہوں گے بہت مشہور نام ہے ایک سنت ہیں مراری باپو جو رام کتھا کرتے ہیں کتھا واچک. باپو اپنی کتھا میں میرے شعر کو اپنی کتھا کے اعتبار سے فٹ کرتے ہیں. میں نے کس زبان میں اور کس لہجے میں اور کس نظریے سے شعر کہا ہے کس پریپیکش میں شعر کہا ہے باپو کو اس سے غرض نہیں. باپو میرا شعر کو پسند کرتے ہیں اور رامائن گیتا وید پران ان سب کی روشنی میں وہ پھر رام کتھا میں اس کو فٹ کرتے ہیں. یہ تو کوئی خاص بات نہیں کہ شعر پڑھا جائے کسی کا بھی. اور اگر باپو نام بھی لے دیں کہ یہ نواز دیوبندی کا شعر ہے تو کوئی خاص بات نہیں. خاص بات یہ ہے کہ جب عزت مآب مراری باپو شعر پڑھتے ہیں تو باپو کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی نواز دیوبندی نے یہ شعر کہا ہے. تو جب باپو ہمارے بھائی نواز کہتے ہیں تو ہمارے بھائی نواز دیوبندی کا جو یہ شلوک ہے جو یہ سینٹنس ہے یہ میری نسلوں کے لیے ایک ایوارڈ ہے یہ ایک سند ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ سینٹنس حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی سادھنا کی طرح عبادت کی طرح پوجا کی طرح اور بڑے کنسنٹریشن کے ساتھ جینی پڑتی ہے تب جا کر کے یہ روشنی آتی ہے. تو بہرحال زندگی کو زندگی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ ایسی زندگی میرا ایک شعر ہے کہ زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو. زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو. موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے. موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے. تو بھرپور کوشش کرتا ہوں. ویسے تو میں انسان ہوں غلطیوں کا پتلا ہوں بہت زیادہ اچھا آدمی نہیں ہوں لیکن اچھا بننے کی بہت بھرپور کوشش کرتا ہوں. خدا مجھے توفیق دے کہ میں اچھا بن جاؤں اور سچا بن جاؤں. سر گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں تھا جس طرح کا آپ بتا رہے ہیں. یہ اردو کا ماحول تھا لیکن شاعری کا ماحول نہیں تھا. پہلا منچ آپ کو کب ملا اور کیسے آپ نے شروعات کی اور پیر کیسے اس سمجھے آپ کے کب کپا رہے تھے پورے حوصلے کے لیول کس پوزیشن میں آپ نے جو شاعری کی شروعات؟ اصل میں میرے فادر تو چونکہ زمیندار تھے کاشتکار تھے. زمیندار ایکٹ لاگو ہو گیا تھا 1952 میں تو سب زمینیں ختم ہو گئی تھی.
باغات اور یہ سب بیچتے رہتے تھے، کھاتے رہتے. تو میں نے اپنی زندگی اسٹرگل سے شروع کی تھی، محنت سے شروع کی تھی. تو پھر میرے گھر میں اردو کلچر تو موجود تھا، اردو تہذیب تو موجود تھی. میرے گھر کی زبان اردو تھی، میرے گھر کی تہذیب اردو تھی. میرے یہاں ایک مطلب کلچر تھا، کون سرہانے بیٹھے گا، کون پاتیانے بیٹھے گا، بڑے بھائی سے کیسے تخاطب ہوگا، چھوٹے بھائی سے کیسے تخاطب ہوگا، آنے والے مہمانوں کی خاطر و مدارات کس طرح سے ہوگی، ان کا احترام کیسے کریں گے، ساری باتیں تھی. لیکن شاعری نہیں تھی میرے گھر میں. تو میرے بڑے بھائی شاعر تھے اور عمر دراز خاں عمر وہی میرے استاد تھے. تو میں ان کے ساتھ پھر مشاعروں میں جو یہاں ماہانہ نشستیں ہوتی تھی اس میں جانے لگا. اور پھر جاتے جاتے کچھ ہم بھی کہنے لگے. مجھے یاد پڑتا ہے شاید 7ویں یا 8ویں کے قریب کہیں تھا میں، تب میں نے پہلا شعر کہا تھا کہ شبنم تو رو کے دے گئی اپنا ثبوت غم، شبنم تو رو کے دے گئی اپنا ثبوت غم، شبنم تو رو کے دے گئی اپنا ثبوت غم، آنکھوں میں ہونا اشک تو بتلاؤ کیا کریں، آنکھوں میں ہونا اشک تو بتلاؤ کیا کریں. تو بہرحال ایک محنت کی. اور پھر ایک نئی جنریشن سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کے لوگوں نے مطلب پڑھنا کم کر دیا ہے. سن کر کے شاعری کرنا بہت مشکل کام ہے، پڑھ کر کے شاعری ہوتی ہے. جب کچھ گنو گے، جب کچھ بنو گے، جب کچھ سنو گے، جب کچھ پڑھو گے تب کچھ کہہ پاؤ گے. آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن اندر اتارنا کچھ نہیں چاہتے. جب اندر کی مطلب ہے کہ دل کی مطلب ہے کہ ہارڈ ڈسک میں کچھ جائے گا ہی نہیں تو باہر نکلے گا کیا. تو لہذا پڑھنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے بڑوں کو پڑھنا چاہیے، نئی جنریشن کو. میں تو ایک بات اور کرتا ہوں کہ میں کسی بھی شہر میں جاتا ہوں تو وہاں میں لوکل پوئٹس کو بہت توجہ سے سنتا ہوں اور خاص طور سے نئی نسل کے نوجوان شاعروں کو بہت توجہ سے سنتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے اور میری نئی نسل کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں کون کون سے ایسے سبجیکٹ اور وشے آئے ہیں جن پر نئی نسلیں شاعری کر رہی ہیں، وہ کون سی ورڈنگز ہے جو نئی نسلیں استعمال کر رہی ہیں. ہماری ووکیبلری میں اور ان کی ووکیبلری میں، ان کی شبداولی میں، ہماری شبداولی میں اور ہماری لفظیات میں کتنا فرق آیا ہے. اس لیے میں اپنے بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں اور اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں. سیکھنے کا عمل جاری ہے. ابھی کچھ آیا تو ہے نہیں لیکن سیکھنے کا پروسیس جاری ہے. دعا کیجئے کہ مجھے بھی کچھ آ جائے. سر اگر ہم بات کریں جو سادھنا کا وہ منظر کیسا رہتا ہوگا جب آپ کا جو قلم چلتا ہوگا اور جو پیروں اس پہ جو پیپر پہ کچھ پکارا جاتا ہوگا. دیکھیے اصل میں میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے مطلب مزدوری کی طرح محنت کر کے مطلب ہے کہ پہلے اینٹ پہ گارا لگاؤں، گارے کو اینٹ پہ لگاؤں، پھر اس کو دیوار پہ لگاؤں، پھر اس پہ کچھ اور کروں. مجھے اس طرح شاعری نہیں آتی. قدرت نے مجھے یہ نوازا ہے کہ ویسے تو یہ گاڈ گفٹیڈ ہی ہوتی ہے شاعری، لیکن مجھے تو بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ اوپر سے کچھ دیتا ہے. من میں، اندر دل میں، دماغ میں کچھ پکتا رہتا ہے، ایک پروسیس میں رہتا ہے آدمی. جب اسے صحیح شبد مل جاتے ہیں، صحیح لفظ مل جاتی ہیں تو وہ پوئٹری بن جاتی ہے. اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں، ابھی ایک کتاب آئی ہے ذرہ نوازی، اردو میں آئی ہے. دنیا کے 100 بڑے لوگوں نے میرے اوپر 100 آرٹیکل لکھے ہیں اور اس میں بڑے لوگ لکھنے والے ہیں. علی سردار جعفری صاحب ہیں، بشیر بدر صاحب ہیں، پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ہیں، راحت اندوری صاحب ہیں، جاوید اختر صاحب ہیں، منور رانا صاحب ہیں، انور جلال پوری صاحب ہیں، ہے نا، عباس تابش صاحب ہیں، امجد اسلام امجد صاحب ہیں، پیرزادہ قاسم صاحب ہیں، بہت پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب ہیں، پروفیسر جمشید اسلم جمشید پوری صاحب ہیں. بہت لوگوں نے بہت لکھا ہے. تو سب لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ نواز جو ہے وہ آمد کا شاعر ہے. آمد کہتے ہیں یعنی خود بخود کو شعر ہو جانا. تو میری خوش نصیبی یہ ہے. تو مجھے کوئی محنت ایسی نہیں کرنی پڑتی، مجھے تو اوپر والا ہی کچھ دے دیتا ہے. آج ہی میں ایک نیا شعر کہہ رہا تھا. اچھا، اس میں خاص بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، ہے نا.
किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उर्दू का आदमी हो तो उर्दू के लफ्ज तो जरूर आएंगे, ऐसे तो मुमकिन नहीं है। और कवि सम्मेलन में मेरी मकबूलियत और प्रसिद्धि का राज ही ये है कि वहां मेरी जबान इतनी सादा और इतनी आसान होती है कि वहां हिंदी पढ़ा लिखा आदमी भी मेरी शायरी से पूरी तरह महजूज होता है। मैं आज ही सुबह शेर कह रहा था, और शायद ये मतलब आप पहले लोग होंगे जो पहली बार रिलीज हो रहा, सुबह कहा और अब रिलीज। बिल्कुल। मैंने शेर ये कहा था कि जिस कश्ती में हम बैठे थे, जिस कश्ती में हम बैठे थे, उसमें गम ही गम बैठे थे। तो ये बिल्कुल आसान सा है। जिस कश्ती में हम बैठे थे, उसमें गम ही गम बैठे थे। तो मैं आसान लफ्जों में शायरी करना चाहता हूं, और मैं तो लोगों से सबसे कहता हूं कि वोकैबुलरी जितनी आसान होगी उतनी ही दूर तक आपकी बात जाएगी, उतनी ही देर तक आपकी बात को सुना जाएगा। नवाज देवबंदी साहब, आखिर नवाज देवबंदी कब बने, शोहरत आपको कब मिलनी शुरू हुई? असल में शोहरत का बहुत नवाजा कुदरत ने, लेकिन 1982 से मेरा सफर। वैसे तो 74 में मैंने मुशायरे, जो आसपास के मुशायरे होते थे, वो पढ़ना शुरू कर दिए थे, और 1982 में मैंने पहला ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ा था। उसमें 3 लोगों ने मुझे, 4-5 लोगों ने ये कहा एक वक्त में, डॉक्टर बशीर बद्र साहब, खुमार बाराबंकवी साहब, महराज फैजाबादी साहब, राहत इंदौरी साहब, अनवर जलालपुरी साहब। इन 4-5 लोगों ने एक साथ मुझे कहा कि यार तू तो 3 महीने में ऑल इंडिया शायर बन जाएगा, तू मुशायरों में क्यों नहीं आता? तो मुझे फिर इन लोगों ने रिकमेंड किया, और मेरी खुशनसीबी यह है कि मुझे रिकमेंड इन बड़े लोगों ने किया। मुशायरों में जाने के लिए आदमी को हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, सिफारिशें करनी पड़ती हैं। मुझे कुदरत ने यह भी इनाम दिया कि मेरे बड़ों ने, मेरे पुरखों ने मुझे प्रमोट किया, और मैं खुशनसीब हूँ कि उन्होंने मुझे मुशायरे में भेजा। फिर शोहरत का एक सिलसिला शुरू हो गया, फिर तो दूर तक निकल गई बात। उर्दू आवाज़ है मुशायरों की, तो जो है हिंदी कवि सम्मेलन की, फर्क आखिर क्या है इन दोनों में? देखिए, ये दो ज़बानें हैं, और हिंदुस्तान में जो हिंदी और उर्दू का मसला है, ये सियासत ने खराब किया है। सियासत ने हम दोनों को बांटा है, और वरना मैं आपसे ये कहूं कि मैं अपने घर जा रहा हूं, तो आप बताइए ये हिंदी है या उर्दू है? ये हिंदुस्तानी है। मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं हिंदी में भी बोला जाता है, मैं उर्दू में भी बोला जाता है। घर अपना हिंदी में भी बोला जाता है, उर्दू में भी। घर हिंदी में भी बोला जाता है, उर्दू में भी। जा रहा हूं, ये हिंदी उर्दू। लेकिन हुआ क्या कि इसे उर्दू वालों ने कहा, इसमें फारसी डाल के, कि मैं अपनी रिहाइश गाह पर रवाना हो रहा हूं। इसे कहा ये उर्दू है। ये जुल्म किया उर्दू वालों ने उर्दू के साथ। हिंदी वालों ने कहा मैं अपने निवास स्थान पर प्रस्थान कर रहा हूं। ये जुल्म किया हिंदी वालों ने हिंदी के साथ। सीधी सी बात थी, मैं अपने घर जा रहा हूं। आज की जनरेशन, आज के बच्चे, आज की पीढ़ियां इस बात को बहुत आसानी से समझते हैं, मैं अपने घर जा रहा हूं। इसी जबान की जरूरत है। उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के आप चेयरमैन रहे हैं, विशेष उपलब्धि क्या रही है उस कार्यकाल के दरमियान? उर्दू को विशेष है उत्तर प्रदेश में। असल में अनुज प्रताप सिंह साहब, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हालांकि मैंने थोड़े दिन काम किया है एज ए चेयरमैन, लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड रहा है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का। और सबसे बड़ा काम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने, मतलब मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, जो IAS स्टडी सेंटर बनाया था लखनऊ में 4.5 एकड़ जगह में, और जहां IAS और PCS बच्चे फ्री कोचिंग करते हैं। वहाँ मतलब 1916 में, 15 या 16 में मैंने एस्टेब्लिश किया था वो लखनऊ के अंदर। वहाँ एंट्रेंस होता है, बच्चे फ्री कोचिंग है, फ्री खाना है, फ्री बोर्डिंग है, और एक लैपटॉप भी ट्रेनिंग और कोचिंग के दरमियान मिलता है। एक बड़ी संख्या में अभी तक वहाँ PCS बच्चे तैयार हुए हैं। कोशिश ये है कि वहाँ IAS भी आए और आगे बढ़ें। एक वो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी।
اس کے ساتھ میں نے ایک میڈیا سینٹر بنایا تھا، اردو ماس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا سینٹر لکھنؤ میں، جہاں ہم جرنلزم پر شارٹ ٹرم کورسز کراتے ہیں بچوں کو، 6 مہینے کا، 9 مہینے کا، 1 سال کا کورس کراتے ہیں، ایڈیٹنگ کا کورس کراتے ہیں، فوٹوگرافی کا کورس کراتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کورس جو جرنلزم سے ریلیٹڈ ہیں، ایڈیٹنگ کا کورس کراتے ہیں۔ تو یہ روزگار سے جوڑنے کی ایک کوشش تھی، اور بہت ساری ایسی کوشش۔ میں نے ایک وہاں مشاعرہ شروع کیا تھا، بچوں کا مشاعرہ، ہم اسکول میں کرتے تھے بچوں کا مشاعرہ، تو اس میں شاعروں کو نہیں بلاتے تھے، ان بچوں کو ہی شاعر بناتے تھے۔ وہی بچے راحت اندوری ہوتے تھے، جاوید اختر ہوتے تھے، نواز دیوبندی ہوتے تھے، وسیم بریلوی ہوتے تھے۔ تو بچوں کے اندر ایک بھاونا جاگرت ہوتی تھی، اور ایک اردو لٹریچر سے ان کو ایک پیار ہوتا تھا۔ وہ نئی غزلیں ڈھونڈتے پھرتے تھے، بھائی بشیر بدر صاحب کیسے پڑھتے تھے، وسیم صاحب کیسے پڑھتے تھے، ان سب پر کام کر کے تیاری کر کے آتے تھے۔ تو وہ لفظوں کے معنی پوچھتے تھے اپنے ٹیچر سے، اپنے استادوں سے۔ تو اس طرح سے استادوں کا انوالومنٹ رہتا تھا، ماں باپ کا انوالومنٹ رہتا تھا، بچوں کا انوالومنٹ رہتا تھا، اور پھر یہ مشاعرے، اردو اکیڈمی اس میں فائنینشیل ایڈ دیتی تھی، اور 100 ایسے بڑے مشاعرے ہم نے اس زمانے میں اردو اکیڈمی سے کیے۔ تو یہ اردو کا ایک کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے ایسا کام کیا، اور اس زمانے میں سب سے بڑا نفع یہ ہوا کہ اردو اکیڈمی کے قریب ہندی والے بہت آئے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم نے افسر کلاس چلائی ہے، آفیسر کلاس۔ ہم جو IAS IPS افسران ہوا کرتے تھے ان کے لیے ایک اردو کی کلاس چلاتے تھے، کلکٹریٹ میں کلاس کراتے تھے، سول پولیس لائن میں کلاس کراتے تھے۔ تو لوگ اردو پڑھتے تھے، اور اردو پڑھنے کے بعد، جیسا میں نے ایک اور انٹرویو میں کہا تھا کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ اردو محبت کی زبان ہے، اور اردو اور ہندی کو میں ایک بات اور کہتا ہوں، میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ تم کوی سمیلن اور مشاعرہ ایک ساتھ کیا کرو، چونکہ جو کڑواہٹ ہے، جب مشاعرہ ہوتا ہے تو وہاں ایک خاص طرح کی بات ہوتی ہے، کوی سمیلن ہوتا ہے تو وہاں ایک خاص طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی آنکھ میں جھانک کے جب ہم دیکھیں گے تو ہم دوسرے کا لحاظ ضرور کریں گے۔ شاید ایسے ہی اسٹیج کی ضرورت ہے، ایسے ہی کوی سمیلن اور مشاعرے کی ضرورت ہے، ساہتیہ کو بھی ضرورت ہے، ہماری زندگی کو بھی ضرورت ہے، اور ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کو، ہمارے سماج کو، ہمارے پریوار کو، ہم سب کو ضرورت ہے محبت کی۔ محبت زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔